جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر نماز میں اختصار کر دو، خصوصاً جب کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ اور اے نبی، جب تم مسلمانوں کے درمیان اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ لیے رہے، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آ کر تمہارے ساتھ پڑھے، اور وہ بھی چکن نہ رہے اور اپنا اسلحہ لیے رہے، کیونکہ کفار اس طاق میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر یک بارگی ٹوٹ پڑے۔ البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں مذائقہ نہیں ہے، مگر پھر بھی چکنے رہو۔ یقین رکھو اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو، اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو۔ نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے۔ اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکیم و دانا ہے۔ اے نبی، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو، اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو، وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو۔ اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں جو خیانت کار اور معصیت پیشہ ہو۔ یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر خدا سے نہیں چھپا سکتے۔ وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے۔ ہاں، تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے، اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا، مگر جو برائی کما لے تو اس کی یہ کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی۔ اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم و دانا ہے۔ پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا، اس نے تو بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بار سمیٹ لیا۔ اے نبی، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے۔ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا، اور اس کا فضل تم پر بہت ہے۔ لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے، اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے۔ مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے، درمیان حالانکہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو، تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔
جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا، اور وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں، وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں۔ جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں، جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے۔ اس شیطان کو جس نے اللہ کے بجائے اپنے ولی و سرپرست بنا لیا وہ صریح نقصان میں پڑ گیا۔ وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے خلاصی کی کوئی صورت یہ نہ پائیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات کا سچا ہوگا۔ انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پا سکے گا۔ اور جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت بشرط یہ کہ ہو وہ مومن، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی۔ اس شخص سے بہتر اور کس کا طریق زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی، اس ابراہیم کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے۔ لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے، اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تمہیں اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے، اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو یا لالچ کی بنا پر تو تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو، اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے۔ اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو۔ جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہ جائے گی۔ جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر میاں اور بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں۔ صلح بہرحال بہتر ہے۔ نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا۔ بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے، تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے، لہذا قانون الہی کا منشا پورا کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا چھوڑ دو۔ اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ دانا اور بینا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی، اور اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو، لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو۔ آسمانوں اور زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے، اور وہ بے نیاز ہے اور ہر تعریف کا مستحق ہے۔ ہاں، اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے۔
अगर वो चाहे तो तुम लोगों को हटाकर तुम्हारी जगह दूसरों को ले आए, और वो उसकी पूरी कुदरत रखता है। जो शख्स महज सवाब दुनिया का तालिब हो, उसे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के पास सवाब दुनिया भी है और सवाब आखिरत भी, और अल्लाह समीउ बसीर है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, इंसाफ के अलम बरदार और खुदा वास्ते के गवाह बनो, अगरचा तुम्हारे इंसाफ और तुम्हारी गवाही की जद खुद तुम्हारी अपनी जात पर या तुम्हारे वालिदैन और रिश्तेदारों पर ही क्यों ना पड़ती हो। फरीके मामला खा मालदार हो या गरीब, अल्लाह तुमसे ज्यादा उनका खैर खा है। लिहाजा अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी में अदल से बाज ना रहो, और अगर तुमने लगी लिपटी बात कही या सच्चाई से पहलू बचाया, तो जान रखो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को उसकी खबर है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर और उसकी किताब पर जो अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल की, और हर उस किताब पर जो इससे पहले वो नाजिल कर चुका है। जिसने अल्लाह और उसके मलाइका और उसकी किताबों और उसके रसूलों और रोज़े आखिरत से कुफ्र किया, वो गुमराही में भटक कर बहुत दूर निकल गया। रहे वो लोग जो ईमान लाए फिर कुफ्र किया, फिर ईमान लाए फिर कुफ्र किया, फिर अपने कुफ्र में बढ़ते चले गए, तो अल्लाह हरगिज़ उनको मुआफ़ ना करेगा और ना कभी उनको राह रास्त दिखाएगा। और जो मुनाफिक अहले ईमान को छोड़कर काफिरों को अपना रफीक बनाते हैं, उन्हें ये मसला सुना दो कि उनके लिए दर्दनाक सजा तैयार है। क्या ये लोग इज्जत की तलब में उनके पास जाते हैं, हालांकि इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह ही के लिए है। अल्लाह इस किताब में तुमको पहले ही हुक्म दे चुका है कि जहां तुम सुनो कि अल्लाह की आयत के खिलाफ कुफर बका जा रहा है और उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो वहां न बैठो जब तक कि लोग किसी दूसरी बात में न लग जाएं। अब अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम भी उन्हीं की तरह हो। यकीन जानो कि अल्लाह मुनाफिकों और काफिरों को जहन्नम में एक जगह जमा करने वाला है। ये मुनाफिक तुम्हारे मामला में इंतज़ार कर रहे हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। अगर अल्लाह की तरफ से फतह तुम्हारी हुई तो आकर कहेंगे कि क्या हम तुम्हारे साथ ना थे। अगर काफिरों का पल्ला भारी रहा तो उनसे कहेंगे कि क्या हम तुम्हारे खिलाफ लड़ने पर कादिर ना थे, और फिर भी हमने तुमको मुसलमानों से बचाया। बस अल्लाह ही तुम्हारे और उनके मामला का फैसला क़यामत के रोज़ करेगा, और इस फैसला में अल्लाह ने काफिरों के लिए मुसलमानों पर गालिब आने की हरगिज़ कोई सबील नहीं रखी है। ये मुनाफिक अल्लाह के साथ धोखाबाजी कर रहे हैं, हालांकि दर हकीकत अल्लाह ही ने इन्हें धोखे में डाल रखा है। जब ये नमाज के लिए उठते हैं तो कसमसाते हुए महज लोगों को दिखाने की खातिर उठते हैं और खुदा को कम ही याद करते हैं। कुफर और ईमान के दरमियान डावाडोल हैं, ना पूरे इस तरह हैं ना पूरे उस तरफ। जिसे अल्लाह ने भटका दिया उसके लिए तो तुम कोई रास्ता नहीं पा सकते। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, मोमिनों को छोड़कर काफिरों को अपना रफीक ना बनाओ। क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह को अपने खिलाफ सरिये हुज्जत दे दो? यकीन जानो मुनाफिक जहन्नम के सबसे नीचे तबके में जाएंगे और तुम किसी को उनका मददगार ना पाओगे। अलबत्ता जो इनमें से ताइब हो जाएं और अपने तर्ज अमल की इस्लाह कर लें और अल्लाह का दामन थाम लें और अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस कर दें, ऐसे लोग मोमिनों के साथ हैं और अल्लाह मोमिनों को ज़रूर अजरे अजीम अता फरमाएगा। आखिर अल्लाह को क्या पड़ी है कि तुम्हें खामखा सजा दे। अगर तुम शुक्रगुजार बंदे बने रहो और ईमान की रविश पर चलो, अल्लाह बड़ा कदरदान है और सबके हाल से वाकिफ है। अल्लाह इसको पसंद नहीं करता कि आदमी बदगोई पर ज़बान खोले, इल्ला ये कि किसी पर जुल्म किया गया हो, और अल्लाह सब कुछ सुनने और जानने वाला है। मजलूम होने की सूरत में अगरचा तुमको बदगोई का हक है, लेकिन अगर तुम ज़ाहिर व बातन में भलाई ही किए जाओ या कम अज़ कम बुराई से दरगुजर करो, तो अल्लाह की सिफत भी यही है कि वो बड़ा माफ़ करने वाला है, हालांकि सज़ा देने पर पूरी कुदरत रखता है।
जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों से कुफ्र करते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान तफरीक करें और कहते हैं हम किसी को मानेंगे और किसी को ना मानेंगे और कुफ्र और ईमान के बीच में एक राह निकालने का इरादा रखते हैं, वो सब पक्के काफिर हैं। और ऐसे काफिरों के लिए हमने वो सज़ा मुहैया कर रखी है जो उन्हें ज़लील ख्वार कर देने वाली होगी, बाखिलाफ उसके जो लोग अल्लाह और उसके तमाम रसूलों को माने और उनके दरमियान तफरीक ना करें। उनको हम ज़रूर उनका अजर अता करेंगे और अल्लाह बड़ा दरगुजर फरमाने वाला और रहम करने वाला है। ये अहले किताब अगर आज तुमसे मुतालबा कर रहे हैं कि तुम आसमान से कोई तहरीर उन पर नाजिल कराओ, तो उससे बढ़ चढ़कर मुजरिमाना मुतालबा ये पहले मूसा अलैहिस्सलाम से कर चुके हैं। उससे तो उन्होंने कहा था कि हमें खुदा को इलानिया दिखा दो, और उसी सरकशी की वजह से यकायक उन पर बिजली टूट पड़ी थी। फिर उन्होंने बछड़े को अपना माबूद बना लिया, हालांकि ये खुली खुली निशानियां देख चुके थे। इस पर भी हमने उनसे दरगुजर किया। हमने मूसा को सरीह फरमान अता किया और उन लोगों पर तूर को उठाकर उनसे उस फरमान का अतात का अहद लिया। हमने उनको हुक्म दिया कि दरवाज़ा में सजदा रेज होते हुए दाखिल हो। हमने उनसे कहा कि सबत का कानून ना तोड़ो और इस पर उनसे पुख्ता अहद लिया। आखिरकार उनकी अहद शिकनी की वजह से, इस वजह से कि उन्होंने अल्लाह की आयात को झुटलाया और मुतअद्दिद पैगंबरों को नाहक कत्ल किया और यहाँ तक कहा कि हमारे दिल गिलाफों में महफूज हैं। हालांकि दर हकीकत उनकी बादल परस्ती के सबब से अल्लाह ने उनके दिलों पर ठप्पा लगा दिया है और इसी वजह से ये बहुत कम ईमान लाते हैं। फिर अपने कुफर में इतने बढ़े कि मरियम पर सख्त बहतान लगाया और खुद कहा कि हमने मसीह ईसा इब्ने मरियम रसूलुल्लाह को कत्ल कर दिया है। हालांकि फिल वाक़े उन्होंने ना उसको कत्ल किया ना सलीब पर चढ़ाया, बल्कि मामला उनके लिए मुश्तबाह कर दिया गया। और जिन लोगों ने इसके बारे में इख्तलाफ किया वो भी दरअसल शक में मुब्तला है। उनके पास इस मामला में कोई इल्म नहीं, महज गुमान ही की पैरवी है। उन्होंने मसीह को यकीन के साथ कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने उसको अपनी तरफ उठा लिया। अल्लाह ज़बरदस्त ताकत रखने वाला और हकीम है। और अहले किताब में कोई ऐसा ना होगा जो उसकी मौत से पहले उस पर ईमान ना ले आएगा और क़यामत के रोज़ वो उन पर गवाही देगा। गर्ज इन यहूदी बन जाने वालों के इसी जालमाना रवैये की बिना पर और इस बिना पर कि ये बाकसरत अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं और सूद लेते हैं जिससे उन्हें मना किया गया था, और लोगों के माल नाजायज़ तरीक़ों से खाते हैं। हमने बहुत सी वो पाक चीज़ें उन पर हराम कर दी जो पहले उनके लिए हलाल थी, और जो लोग उनमें से काफिर हैं उनके लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। मगर उनमें जो लोग पुख्ता इल्म रखने वाले हैं और ईमानदार हैं वो सब इसी तालीम पर ईमान लाते हैं जो तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है और जो तुमसे पहले नाजिल की गई थी, उसी तरह के ईमान लाने वाले और नमाज और ज़कात की पाबंदी करने वाले और अल्लाह और रोज़े आखिरत पर सच्चा अकीदा रखने वाले लोगों को हम ज़रूर अजर अजीम अता करेंगे। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हारी तरफ उसी तरह वही भेजी है जिस तरह नूह और उसके बाद के पैगंबर की तरफ भेजी थी। हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक व याकूब और औलाद याकूब, ईसा, अयूब, यूनुस, हारून और सुलेमान की तरफ वही भेजी। हमने दाऊद को ज़बूर दी। हमने उन रसूलों पर भी वही नाजिल की जिनका जिक्र हम इससे पहले तुमसे कर चुके हैं, और उन रसूलों पर भी जिनका जिक्र तुमसे नहीं किया। हमने मूसा से इस तरह गुफ्तगू की जिस तरह गुफ्तगू की जाती है। ये सारे रसूल खुशखबरी देने वाले और डराने वाले बनाकर भेजे गए थे ताकि उनको मबूस कर देने के बाद लोगों के पास अल्लाह के मुकाबला में कोई हुज्जत ना रहे, और अल्लाह बहरहाल गालिब रहने वाला और हकीम व दाना है।
لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں، اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے۔ جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں، وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ اسی طرح جن لوگوں نے کفر و بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا اور انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستہ کے نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لوگو، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، ایمان لے آؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول تھا اور ایک فرمان تھا جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی۔ بس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ تین ہیں، باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے اور وہ بالا تر ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔ زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں اس کی ملک ہیں اور ان کی کفالت خبرگیری کے لیے بس وہی کافی ہے۔ مسیح نے کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو، اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا ہے اپنے اجر پورے پائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا۔ اور جن لوگوں نے بندگی کو عار سمجھا اور تکبر کیا ہے ان کو اللہ دردناک سزا دے گا، اور اللہ کے سوا جن جن کی سرپرستی و مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہاں نہ پائیں گے۔ لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا۔ اے نبی، لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکے میں سے نصف پائے گی، اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا۔ اگر میت کی وارث دو بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی، اور اگر کئی بھائی بہن ہوں تو عورتوں کا عقیرہ مردوں کا دوسرا حصہ ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے احکام کی توسیع کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔